نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم اللہم فقہنا فی الدین اللہم قوینا فی الدین ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ النساء کی آیت نمبر 19 شروع کریں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ کن لوگوں کی توبہ مقبول ہے اللہ کے بارگاہ میں اور کن کی نہیں ہے۔ وہ لوگ جو نادانی میں گناہ کر لیں اور پھر جلد سے توبہ کر لیں اور پھر اس گناہ پر اصرار نہ کریں تو ایسے لوگوں کی اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔ اور جو لوگ برائی پہ برائی کرتے رہیں اور جب موت کا وقت قریب آ جائے، موت کی ہچکیاں آ جائے، آخری وقت موت کو دیکھ کر پھر کہیں کہ اب توبہ کرتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں کی اور کافروں کی توبہ نہیں قبول کرتا۔ اب انشاءاللہ پھر سے ہم عورتوں کے متعلق پڑھیں گے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پورے سورے میں جو کمزور طبقات ہیں جیسے عورتیں ہیں، یتیم ہیں، بچے ہیں، ان کے بارے میں زیادہ تر آیتیں اور احکامات نازل ہوئے ہیں۔ اب آیت نمبر 19 میں جو کہ زمانہ جاہلیت میں یوں ہوا کرتا تھا کہ جو اگر کوئی شخص مر جاتا تھا تو اس کی بیوی کے وارث بن جاتے تھے لوگ، جیسے مال کی وراثت ہوتی ہے ویسے ہی اس کی اس عورت کا بھی وارث بن جاتے تھے اور کسی سے بھی اس کا نکاح کر دیتے تھے، مطلب اس کی اجازت کے بغیر، یا تو اپنے بھائیوں سے یا کسی سے بھی نکاح کر دیا جاتا تھا اور اس سے اجازت نہیں لی جاتی تھی، یا تو یوں کیا جاتا تھا کہ اس کو کہیں پر بھی نکاح کرنے نہ دیا جاتا تھا یا اس کی اجازت کے بغیر کہیں پر بھی نکاح کر دیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے کہ تم کسی عورت کے وارث بن بیٹھو۔ پھر دوسری بات یہ کہی کہ اگر کسی صورت میں عورت کو طلاق دیتے ہو تو تم اس سے مہر کی ہم آگے آیتوں میں پڑھیں گے کہ اگر قنطار سونے چاندی کے ڈھیر بھی تم نے دیے ہوں اگر مہر کی صورت میں، تو تم اس میں سے ایک پیسہ بھی واپس نہیں لے سکتے، مطلب جو گفٹ دے دیا سو دے دیا۔ اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو کوئی کسی کو کچھ دے اور اس کے بعد اس سے وہ واپس لے لے، یعنی کسی کو گفٹ دیا، ہدیہ دیا اور اسے واپس لے لیا، اس نے ایسا کیا جیسے کتے نے قے کو نگل لیا، یعنی الٹی کر دی، وامٹ کر دی اور اس کو لے لیا، اس کو اندر لے لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ منع فرما دیا کہ کسی بھی عورت کو اگر کچھ دیا گیا ہے مہر کی صورت میں تو اس سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر وہ عورت کھلا لیتی ہے طلاق کی صورت میں تو نہیں، کیونکہ وہ مرد دے رہا ہے طلاق۔ اگر عورت خلا لیتی ہے، مطلب عورت کی طرف سے اگر طلاق کا انیشیٹو ہوتا ہے تو اس صورت میں عورت کو مہر واپس کرنی ہوگی اور پھر اس کا خلا ہوگا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم کسی بھی حال میں عورت سے وہ جو مال تم نے دیا ہے چاہے جتنا بھی دیا ہو، ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہو، تب بھی تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ انشاءاللہ ہم آیت کو پڑھتے ہیں، باقی آگے کی آیت کا مفہوم انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ اب یہی بات ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی کہ اپنی عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، حسن سلوک سے رہو، اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ رہو، اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات نا پسند ہو تو ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہاری پسند اور ناپسند سے اللہ رب العزت نے جس کو تمہارے حق میں بہتر بنانا تھا اسے تمہیں دیا، اب اس کے اندر اللہ نے بہت سی خیر رکھ دی ہے تو وہ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں اس سے کراہت بھی محسوس ہوتی ہے، تب بھی کچھ نہ کچھ تو خوبی ہوگی، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ ہر انسان میں بس خامیاں ہی خامیاں ہوں۔
یہاں پر اللہ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں ان سے کراہت ہے، تمہیں ان عورتوں کی کوئی بات ناپسند ہے، تو تم کیا کرو، دیکھو کہ اس میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھ دی، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ دیندار ہو، وہ تمہاری نسلوں کو آگے آگے دیندار بنا دے۔ ہو سکتا ہے کہ تم، یعنی اپنے کوئی انسان خوبصورتی کے لیے نکاح کرتا ہے، کوئی مال کے لیے کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا دین کے لیے نکاح کرو، تاکہ کیونکہ خوبصورتی ڈھل جائے گی، مال ختم ہو جائے گا، حسب نسب ختم ہو جائے گا، لیکن دین نہیں ختم ہوگا، دین آخر تک چلے گا، جنت تک چلنے والا ہے۔ تو اللہ نے فرما دیا اگر عورتوں میں تمہیں کوئی برائی لگتی ہے، تمہیں ناپسند بھی ہو، تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے، اگر عورت پسند نہیں ہے تو وہ کیا کرتے تھے، ان کو اتنا پریشان کرتے تھے، اتنا اذیت دیتے تھے کہ وہ کیا کرنے لگتی تھی، کھلا مانگ لیتی تھی خود سے، تاکہ مہر نہ دینا پڑے واپس۔ یعنی یوں ہوتا ہے نا کہ مرد اگر طلاق دے رہا ہے تو مہر تو واپس ہوگا نہیں، اس کے حق میں نہیں آنے والا کچھ بھی، مرد کو کچھ نہیں ملنے والا۔ تو وہ اتنی اس عورت کو اذیت دیتے تھے، پریشان کرتے تھے کہ وہ خود ہی کہے کہ بھائی مجھے طلاق میں چاہتی ہوں، اور اس صورت میں کیا ہوتا تھا کہ وہ مہر بھی مل جاتا تھا اور اس سے بھی جان چھوٹ جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو زمانے جاہلیت کی قانون اور رسمیں تھی ان سب کو یہاں پر ختم کر دیا۔ اب انشاءاللہ ہم لفظی ترجمہ کرتے ہیں، پھر ایک ایک پارٹ کا ہم ٹرانسلیشن دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایوہ الذین آمنو، سب سے پہلے ہے یا ایوہا، ٹھیک ہے، یہ حرف ندا ہے، حرف ندا، ووکیٹو پارٹیکل، ووکیٹو پارٹیکل، حرف ندا، یعنی جب آپ کسی کو اشارہ کر کے بلاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، اے بچے، اے لڑکے، او کر کے کہتے ہیں نا، یا اللہ۔ تو حرف ندا میں تین الفاظ آتے ہیں، یا آتا ہے، ایک آتا ہے یا ایوہا جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، اور ایک آتا ہے یا ایتوہا، ٹھیک ہے، یا 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 ایوہا یا ایتوہا۔ اب اس میں کیا ہے، تینوں کا ترجمہ بالکل سیم ہے۔ تینوں کا ترجمہ کیا آئے گا، اے، او، ٹھیک ہے، لیکن یا جو ہے میل فیمیل دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، یا ایوہا میل کے لیے ہوتا ہے، اور یا ایتوہا فیمیلز کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ، ہم سورہ فجر پڑھتے ہیں نا، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی، ہے نا، اے نفس، تو یہ یا ایتها فیمیل کے لیے آتا ہے، یا ایوہا میلز کے لیے آتا ہے، اور یا دونوں کے لیے آتا ہے، میل یا فیمیل دونوں کے لیے آتا ہے۔ اور تینوں کا ترجمہ کیا ہوگا، اے، اے، انگلش میں او، ٹھیک ہے، او یا او، یا ایوہا، اے الذین، الذین اس میں موصول ہے، یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار آتا ہے اس میں موصول، یعنی ریلیٹو پروناؤن، ریلیٹو پروناؤن، الذین مطلب دوز ہو، وہ لوگ جو، وہ سب جو، ٹھیک ہے، اے لوگو جو، اے وہ سب لوگ جو، ٹھیک ہے، آمنو، آمنو یہ پاسٹ ٹینس ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی۔ اب اس کے روٹ لیٹر ہے حمزہ، میم، نون، امنا، ایمان سے ہے، ایمان، ٹھیک ہے۔ اور واو الف کس کے لیے ہوتا ہے، پلورل کے لیے ہوتا ہے، جمع کے لیے ہوتا ہے، جمع کا صیغہ ہے سب، ٹھیک ہے، وہ سب، آمنا ایمان لائے، وہ سب جو ایمان لائے ہو۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا، کن لوگوں کو مخاطب کیا ہے، کن کو ایڈریس کیا ہے، ایمان والوں کو، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دیکھیں ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ کون سی سورہ ہے، مدنی سورہ ہے۔ مکی صورتوں میں کیا ہوتا ہے، توحید،
رسالت اور آخرت کے بارے میں بات ہوتی ہے. یعنی اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باقی تمام انبیاء ہیں، اور رسالت کے بعد آخرت کے مرنے کے بعد بھی جنت دوزخ حساب کتاب ہے. یہ تین باتوں کو مکی صورتوں میں ڈیل کیا جاتا ہے. مدنی صورتیں جو ہوتی ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوتے ہیں. کیوں احکامات ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب مکی جو دور تھا اس کے اندر پہلے لوگوں کو کیا دلانا تھا؟ اس بات کا یقین دلانا تھا کہ تمہارا کوئی خدا ہے. یہ 360 بت جو کعبے میں رکھے ہوئے یہ تمہارا خدا نہیں، سچا خدا اندیکھا ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، وہ غیب ہے، غیب کے پردوں میں ہے. تو جب وہ یقین آ گیا کہ نبی آخری نبی ہیں، اس کے بعد آخرت کا بھی معاملہ ہونا ہے، جب لوگوں کو صحابہ کرام کو مطلب جو وہاں کے مشرک تھے وہ اسلام قبول کر لیے. اب کیا ہوا؟ جب اسلام قبول کر چکے تو کس کی ضرورت پڑی؟ اسلام کے طریقے سے زندگی جینے کی ضرورت پڑی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں احکامات نازل کیے. تو احکامات جب ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایڈریس کرتے ہیں نا، پکارتے ہیں، اے ایمان والو. اب تم ایمان لا چکے نا، تو اے ایمان والو سنو، اب تمہیں یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے اللہ پکارتے ہیں کہ اے ایمان والو تم ایمان لے آئے، اب تمہیں یہ کرنا ہے، جو اللہ کہے وہ کرنا ہے، اور جس سے اللہ روکے اس سے رکنا ہے. تو یہاں پر اللہ نے حکم دیا کس کو؟ ایمان والوں کو. یا اے الذین، وہ لوگ جو، آمنو وہ سب جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں اے ایمان والو. اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اے ایمان والو پورے کا، اے ایمان والو. یا ہم ٹکڑے ٹکڑے میں کریں، چونکہ ہم لفظی ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم یوں کریں گے او بلیورز، او دوز ہو بلیوڈ. ٹھیک ہے. یا ایوہا، اے، او الذین، دوز ہو، وہ جو، آمنو، ایمان لائے ہو، دوز ہو بلیوڈ. ٹھیک ہے، اللہ میں جو بلیو کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں. اے ایمان والو، لا، لا ہم نے کئی مرتبہ پڑھ لیا. لا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں، ناٹ، نہیں، ناٹ. لکم، اب یہ دو ورڈز ہیں، لا پلس کم. لا پلس کم. لا کیا ہے؟ لا یہاں پر حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ لیے، فور. ٹھیک ہے، لیے اردو میں اور انگلش میں فور. لیے، سوری ہم نے یہ ورڈ چھوڑ دیا، ایم سو سوری. لا یحلو، یحلو یہ مضارع ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے. ہم جانتے ہیں امپرفیکٹ ٹینس کیسے شروع ہوتا ہے؟ یتان سے. یا تا الف نون یتان، یا تا الف نون. یا مطلب وہ، تا مطلب تم میل کے لیے اور وہ فیمیل کے لیے، الف مطلب میں اور نون مطلب ہم. تو یحلو یا سے شروع ہو رہا ہے، تو یا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ. لا نہیں، یا وہ. یحلو مضارع ہے، یا مطلب وہ. ہلو، ہا، لام، لام اس کے روٹ لیٹر ہیں، لام کے اوپر شد ہے. حلال، حلال ہے. ٹھیک ہے، لا نہیں، یا وہ حلال ہے. لافل، ناٹ لافل، نہیں حلال ہے. یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، والفو سب، امنا ایمان لائے ہو، لا نہیں، یا وہ، حلا ہلو حلال ہے، نہیں حلال ہے. کیا حلال نہیں ہے؟ لکم، لا اور کم. لا کیا ہے؟ حرف جر، پریپوزیشن ہے. لا کا ترجمہ ہوتا ہے لیے، فور. اور کم کیا ہے؟ کم اٹیچ پروناؤن ہے، اٹیچڈ پروناؤن. ضمیر
मुत्तसिल, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम मुत्तसिल कहते हैं, अटैच कहते हैं। कुम का तर्जुमा क्या होता है? तुम्हारे, तुम सबके, तुम्हारे, यू ऑल, फॉर यू, तुम्हारे लिए। तो लकुम का तर्जुमा क्या हो जाएगा? तुम्हारे लिए। ला मतलब लिए, तुकुम मतलब तुम्हारे, फॉर यू मतलब यू ऑल, फॉर यू। नहीं है हलाल तुम्हारे लिए, क्या हलाल नहीं है? अन तरिसुन निसा, अन का तर्जुमा क्या होता है? दैट, के, उर्दू वाला जो के होता है ना, दैट के हम 4 वर्ड पढ़ चुके हैं ना, इन्ना, अन, अन्ना, मिलते जुलते वर्ड्स हैं और तर्जुमा अलग अलग है सबका। इन का तर्जुमा क्या होता है? बेशक, इंडीड, सॉरी, आई एम सो सॉरी। इनका तर्जुमा होता है अगर, अगर, इफ। इन्ना का तर्जुमा होता है बेशक, इंडीड। अन का तर्जुमा होता है दैट, के। और अन्ना का तर्जुमा क्या होता है? दैट भी होता है, इंडीड भी होता है, यानी के भी होता है और बेशक भी होता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? अन आ रहा है, अन, के, दैट। अन मतलब दैट, के, उर्दू में के और इंग्लिश में दैट। तरिसु, तरिसु ये फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। मुजारे इम्परफेक्ट, क्या चीज से शुरू हो रहा है? ता से। एंड में क्या आ रहा है? वाव अलिफ। रूट लेटर क्या है इसके? व, र, स, वाव, र, स। ठीक है। ता का तर्जुमा, यतान के ता का तर्जुमा क्या होता है? या ता अलिफ नून। या मतलब वो, ता मतलब तुम या फिर वो, अलिफ मतलब मैं, नून मतलब हम। अब देखिए, ता के 2 तर्जुमे होते हैं ना। तुम होता है मेल के लिए, वो होता है फीमेल के लिए। अब यहाँ पर वाव अलिफ एंड में आ रहा है इस वर्ड के, तो वाव अलिफ किसके लिए होता है? मेल के लिए होता है ना। वाव अलिफ मेल के लिए होता है, तो इसका ता का तर्जुमा क्या होना चाहिए? तुम। ठीक है, तुम। वाव अलिफ मतलब, नहीं, निसा के लिए नहीं आ रहा, ये वर्ड को देखेंगे हम। ठीक है। वाव अलिफ में ये जो वरीसु तरीसु वर्ड है ना, ये वर्ड के अंदर वाव अलिफ जो वर्ड है, वाव अलिफ एंड में आ रहा है। तो हमने 3 वर्ड देखे थे ना, ऊना, ईना, वाव अलिफ। ये सब किसके लिए होता है? प्लूरल मेल, जमा मुजक्कर के लिए होता है। और फीमेल के लिए क्या देखा था? आतुन, आतिन और नून के ऊपर जबर और उससे पहले सुकून। 3 देखे थे मेल के और 3 देखे थे फीमेल के। तो वाव अलिफ मेल के लिए होता है। ठीक है। तो वाव अलिफ इस वर्ड में मेल वर्ड के लिए है, तो ता का तर्जुमा क्या होना चाहिए? तुम। ता, तुम। वाव अलिफ मतलब सब, प्लूरल के लिए ना, तो तुम सब। और वरसा जो है, इसके रूट लेटर्स हैं, ता, तुम, और वाव अलिफ मेल है, मेल की जमा है, मुजक्कर की जमा है, इसलिए तुम सब। और वाव, रा, सा इसके रूट लेटर है। वाव कहाँ गया? शुरू का वाव, ये रूट लेटर का वाव, ये वीक लेटर है, हरफे इल्लत है। अलिफ, वाव, या, अरबी में 3 हरफे इल्लत हैं, वीक वॉवल्स हैं, वीक लेटर्स हैं। ये या तो एक दूसरे की जगह को तब्दील करते हैं, या फिर ये पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ का वाव गायब हो गया, वरसा का वाव गायब है। तो वरसा मतलब वारिस बनना। ठीक है। इनहेरिट करना, वारिस बनना। तो यहाँ पर वरसा का तर्जुमा क्या होगा? तुम सब वारिस बनो, वारिस, वारिस सॉरी, वारिस बनो, इनहेरिट। ठीक है। तुम सब वारिस, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम सब वारिस बन जाओ। किस चीज के वारिस बन जाओ?
अन्निसा व या अय्युहा ए अल्लजीना वो लोग जो वालिफो सब अमना ईमान लाए हो, ला नहीं या वो हिल्ला हलाल है, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, लाम हरफे जर है इसीलिए कुम को पहले पढ़ेंगे उर्दू में, हरफे जर बाद में पढ़ा जाता है, आगे के वर्ड को पहले पढ़ा जाता है उर्दू में। तुम्हारे लिए हलाल नहीं है, नहीं वो हलाल तुम्हारे लिए, अन के ता तुम वाले सब वरसा वारिस बन बैठो, ना तुम सब वारिस बन जाओ, किसके, अन्निसा, अन्निसा इमरातुन का प्लूरल है, इमरातुन मतलब एक औरत, और निसा मतलब औरतें। नून सीन वाओ इसके रूट लेटर्स हैं, अल से शुरू हो रहा है ये वर्ड तो इसलिए इस्म होगा, नाउन होगा, ठीक है। और निसा मतलब औरतें, औरतों के वारिस ना बन बैठो, करहन। जस्ट अ मिनट हम ज्वाइन कर, जी ठीक है। यहाँ पर क्या आया है, करहन, करहन, काफ र हा इसके रूट लेटर हैं, दो जबर पर खत्म हो रहा है, जो भी वर्ड दो जबर दो जेर और दो पेश पर खत्म होते हैं वो क्या होते हैं, इस्म होते हैं। या तो अल से शुरू हो जाए या तनवीन पर खत्म हो जाए तो वो इस्म होगा, नाउन होगा। करहन का मतलब होगा जबरदस्ती, नाखुशी से, जबरदस्ती यानी नाखुशी से, फोर्सफुली। विथ फोर्स या फोर्सफुली हम कह सकते हैं, फोर्सफुली यानी किसी को जबरन क्या बना लेना, अपने अपना वारिस बना लेना। तो औरतों के तुम वारिस ना बन जाओ जबरदस्ती, जबरन। इसका ऑपोजिट वर्ड है तौअन, तौअन। ये आता है तौअन और इसका ऑपोजिट है करहन। तौअन मतलब खुशी से, करहन मतलब नाखुशी से, यानी जिसमें दिल की खुशी शामिल होती है वो तौअन होता है, और जिसमें दिल की खुशी शामिल नहीं है उसमें करहन होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड कुरान करीम में बार बार आएंगे, करहन, कराहत भी आएगा और तौअन वर्ड भी आएगा बार बार, ठीक है। तो दोनों लिख लीजिए, ऑपोजिट है एक दूसरे के। तौअन मतलब खुशी से और करहन मतलब नाखुशी से, जबरदस्ती, फोर्सफुली। या अय्युहा ए अल्लजीना वो लोग जो वालिफो सब अमना ईमान लाए हो, ला नहीं या वो हिल्लू हलाल है, ला लिए कुम तुम्हारे लिए, अनके ता तुम वालिसा वरसा वारिस बन जाओ, अन्निसा औरतों के, करहन जबरदस्ती। यानी देखिए एक तो वो ये चीज होती है कि इंसान किस चीज का वारिस बनता है, माल हो दौलत का वारिस बनता है, प्रॉपर्टी का वारिस बनता है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, औरतों के वारिस मत बन जाओ जबरदस्ती, यानी उनके शौहरों के मरने के बाद उनके ऊपर जबरदस्ती की धौंस मत जमाओ, उनके बगैर मर्जी के कहीं निकाह मत कर दो, या उनको निकाह करने से रोको मत। अगर वो हलाल तरीके से सही तरीके से निकाह कर रही है तो तुम उसमें इंटरफियरेंस मत करो, उसमें रोक ना डालो। तो दोनों ही तरीके से उनके वारिस मत बन बैठो जबरदस्ती। वला तादुलुहुन्ना, व और हरफे अतफ है, हरफे अतफ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, वाव यानी और, इंग्लिश में एंड होगा, उर्दू में और, वाव यानी और, ला दोबारा से आ गया, ला, ला का तर्जुमा होगा नहीं, नॉट, और नहीं, तादुलु हुन्ना। अब इसमें दो वर्ड्स हैं, तादुलु प्लस हुन्ना, तो हम पहले तादुलु को देखते हैं। तादुलु जो है वो क्या है, फेले मुजारे है, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये ला तादुलु हुन्ना जो है ये हुक्म नहीं है, हुक्म नहीं, हुक्म नहीं मतलब
नेगेटिव इम्पेरेटिव है, नेगेटिव इम्पेरेटिव। इसमें अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि ये काम मत करो, डोंट के उसमें जुमरे में आ रहा है कि डोंट डू दिस, ऐसा मत करो। क्या मत करो वो हम देखते हैं अभी, लेकिन ये कि इसको क्या कहा जाएगा, हुक्म है लेकिन नहीं में है, मना किया हुआ है, इसीलिए हम इसको हुक्म नहीं कहते हैं, नेगेटिव इम्पेरेटिव कहते हैं। मतलब ऑर्डर तो है लेकिन मना करने वाला ऑर्डर है, नेगेटिव वाला ऑर्डर है। ठीक है। ला तादुलू हुन्ना, व और ला नहीं, तादुलू, तादुलू यतान का ता है, ता मतलब तुम, सॉरी यतान का ता नहीं है, सो सॉरी, ये हुक्म, हुक्म नहीं है तो उसके अंदर ता का तर्जुमा क्या होता है, तुम। वाव अलिफ प्लूरल के लिए आता है, यानी तुम सब, यू ऑल। आइन द्वाद लाम इसके रूट लेटर हैं, आइन द्वाद लाम, ये दाल लाम नहीं है, अदल नहीं है, अदल, द्वाद के साथ है, अदल का मतलब होता है रोकना। ठीक है, रोकना। आइन द्वाद लाम है, दाल नहीं है। अदल वाला वो जो आइन दाल वाला, दाल वाला अदल होता है, उसका मतलब क्या होता है, इंसाफ करना, है ना, इंसाफ करना, जस्टिस करना। और ये है आइन द्वाद लाम, तो द्वाद में होता है कंस्ट्रेन करना, रोकना, कंस्ट्रेंट, टू कंस्ट्रेन। आइन द्वाद लाम मतलब रोको, नहीं तुम सब रोको, कंस्ट्रेंट, रोको। तो अल्लाह ने हुक्म यहाँ पर दिया है, नेगेटिव हुक्म है कि ये मत करो, और नहीं तुम सब रोको। देखिए ता तुम, वावलिफ सब, आइन द्वाद लाम आदला इसके रूट लेटर है, मतलब रोको, नहीं तुम सब रोको। हुन्ना, हुन्ना क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम उसको मुत्तसिल कहते हैं, जमीरे मुत्तसिल। हुन्ना मतलब उन सब को, उन सबको यानी उनको। एंड डू नॉट कंस्ट्रेन देम, देम मतलब उन औरतों को, उन फीमेल्स को, उन औरतों को रोको मत। और ला नहीं, ता तुम, वाव सब, और वाव अलिफ नहीं है, यहाँ पर वाव है। अलिफ क्यों नहीं है, क्योंकि हुन्ना इसमें मिल गया, इसलिए वो अलिफ ड्रॉप हो गया। नहीं तुम सब, आइन द्वादलाम अदवला यानी रोको, हुन्ना उन सबको, ली तजहबू, ली तजहबू, ली, ये जो ली है, इस ली का इस ली को हम कहते हैं पर्पज लाम, पर्पज लाम। लामे, लामे, अल्लाह अकबर। हम इसका उर्दू टर्मिनोलॉजी भूल गए, अरबिक वाली, तो इसको अभी याद रखें, पर्पज लाम कहते हैं, मतलब इसमें कोई मकसद होता है। लामे अम्र, लामे अम्र कहते हैं शायद, नहीं, अल्लाह अकबर। चले हम कंफर्म करके बताते हैं, हम लफ्ज हमारे जहन से निकल गया। पर्पज लाम, लाम इस वाले लाम का तर्जुमा होता है ताके। ठीक है, ताके। लाम तालील, जजाकल्लाहु खैरन कसीरा, लाम तालील, लाम तालील, लाम तालील, पर्पज लाम। ठीक है, ताकि, सो दैट, इसका तर्जुमा लिए नहीं होगा क्योंकि हरफे जर नहीं है। ठीक है, सो दैट का तर्जुमा होगा ताके, ताके, सो दैट, तजहबू बिबादी मा आतैतुमुहुन्ना, ताके तजहबू, ये भी फेले मुजारे है, इम्परफेक्ट टेंस है। ता यतान का ता है, ता मतलब तुम, क्यों तुम, क्योंकि वाव अलिफ आ रहा है, वाव अलिफ क्या है, प्लूरल मेल है ना, तो मेल के लिए ता का तर्जुमा क्या होता है, तुम। वाव अलिफ मतलब सब, तुम सब, ज़हबा,
ज़हाबा इसके रूट लेटर है ज़हाबा। अब एक और चीज नोट कर लीजिए, ज़हाबा का मतलब होता है जाना। ज़हाबा रूट लेटर का मीनिंग होता है जाना, लेकिन ज़हाबा के साथ आगे किसी वर्ड में बी आता है, ज़हाबा के साथ रूट लेटर के बाद आगे के वर्ड में बी अगर आ जाता है, ज़हाबा बी, तो इसका मतलब होता है लेना, लेना। ठीक है, टू टेक। और ज़हाबा का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? टू गो। ज़हाबा मतलब होता है जाना, टू गो, लेकिन ज़हाबा के साथ आगे बी आ जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा? लेना, कोई भी चीज को लेना। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बी बी को हम नोट नहीं करेंगे तो तर्जुमा बिल्कुल बदल जाएगा। तो ज़हाबा बी मतलब लेना, ताकि तुम सब ले लो। एक मर्तबा हम और रिपीट कर देते हैं इस बात को। ज़हाबा इसका मतलब होगा टू गो, जाना, लेकिन अगर ज़हाबा के साथ आगे के वर्ड में बी आ जाएगा, हरफे जर बी जो होता है ना, उसका मतलब हो जाएगा टू टेक, लेना। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम इंशाल्लाह। ली ताके तजहबू, ता तुम, वाव अलिफ सब, ज़हबा बी ले लो, ज़हबा बी ले लो, ताकि तुम सब ले लो। क्या ले लो? बी बादी मा आती तुम हुन्ना, बी बादी, बी हरफे जर है, प्रेपोजिशन है, प्रीपोजिशन, बी मतलब को, ऑफ। ठीक है, को किसको? बाज, बा आइन द्वाद इसके रूट लेटर है। बाज मतलब बाज हिस्सा, कुछ हिस्सा, कुछ, सम, सम ऑफ। ठीक है, कुछ, माँ, जो। माँ के तीन तर्जुमे आते हैं, क्या, नहीं, जो। माँ के तीन तर्जुमे आते हैं, क्या, नहीं, जो। क्या वॉट, नहीं नॉट, जो वॉट एवर। लेकिन यहाँ पर हम तर्जुमा जो आ रहा है यहाँ पर माँ का, जो, वॉट, वॉट एवर। व और ला नहीं, ता तुम वाव सब अदला रोको हुन्ना उन सबको। ली ताके ता तुम वावले सब जहाबा, जहाबा भी ले लो, बी को, बाजिन बाज को या कुछ हिस्से को, मा जो आतई तुमु हुन्ना, आतई तुमु पास्ट टेंस है, हुन्ना अलग वर्ड है। पहले आतई तुमु पास्ट टेंस है, फेले माजी है। आतई हमजा ता या इसके रूट लेटर हैं। आतई मतलब अता किया, दिया, दिया, गिवन। ठीक है, दिया। तुम मतलब तुमने, वाव मतलब सबने, वाव, वाव अलिफ है ये, तुम सबने। तो इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया इस वर्ड को। आतई, अता, हमजा ता या अता, तुम मतलब तुम, वाव यानी सब, तुम सब, हमजा ता या, फिर आ गया तुम, फिर आ गया वाव। आतई मतलब अता किया, दिया, तुम, तुमने, तुम, वाव अलिफ सबने। तुम सबने जो दे दिया, यानी तुमने जब निकाह किया था, उसके बाद जो उस निकाह के वक्त जो कुछ भी तुमने दिया, उसमें से कुछ ना कुछ रोकने के चक्कर में, या तुम उनका मेहर उनसे वापस लेने के मतलब ये तदबीर ना करो, ये चालाकी ना करो कि उनको रोके रखो, कि वो तुम्हें पसंद भी नहीं है, तुम उनके साथ उनको क्या कर रहे हो? उनको अजियतें पहुंचा रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, रोक कर रखे हो। क्यों रोके हुए हो?
تاکہ ان کا جو مال جو تم نے دیا تھا وہ خود کھلا لے کر کیا ہو جائیں، چلی جائیں، اور ہمیں ہمارا مہر جو ہے وہ واپس سے مل جائے، تو تم ان کو خامخواہ روکے نہ رکھو، نہ ہی تم سب روک کے رکھو، جو اس لیے کہ تم اس سے کچھ نہ کچھ واپس لے لو، کچھ نہ کچھ جو بھی تم نے دیا تھا ان کو واپس لینے کی صورت، واپس لینے کے غرض سے ان کو روکے نہ رکھو گھروں میں۔ ہننا، ہننا کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل ہے، ہننا مطلب ان سب کو، ان سب کو، ٹو دیم، ان سب کو۔ ہماری رائٹنگ تھوڑی سی مطلب اتنی پراپر نہیں آ رہی ہے کہ ورڈ سمجھ میں آئے، تو آپ لوگ کوشش کریں کہ جو ہم بول رہے ہیں اس پہ غور کیجئے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور لا نہیں تا تم واؤ سب عدلا روکو ہننا ان سب کو، لی تاکہ واولف تم سب، ذہبا تا تم واولف سب، ذہبا بھی لے لو، بی کو بازن باز کو یعنی کچھ حصے کو، ما جو آتے عطا کیا تم نے، واؤ سب نے، تم سب نے، ہننا ان سب کو، یعنی جو مہر عطا کیا یا جو بھی گفٹس وغیرہ دیے وہ تم سب واپس لے لو، الا، الا کیا ہے؟ ایکسپٹیو پارٹیکل ہے، ایکسپٹیو پارٹیکل، اللہ اکبر، حرف استثناء، استثناء، حرف استثناء ایکسپشن کے لیے الا کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ، ایکسپٹ سوائے، مگر، سوائے یا مگر، سوائے یا پھر مگر، ایکسپٹ سوائے مگر، ان، ان دیٹ کہ، یا تینا، یا تینا یہ فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے، یاتینا کے روٹ لیٹر کیا ہے؟ حمزہ تا یا، تا یا مطلب آنا، یا مطلب وہ، اور دیکھیں نون آ رہا ہے، نون سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ سکون آ رہا ہے روٹ لیٹر پر، تو یہ کیا ہو گیا؟ وہ سب عورتیں، وہ سب فیمیل کی بات ہو رہی ہے۔ اگر یہ واو الف ہوتا پلورل میل کے لیے، یا اونا ہوتا تو یہ میل کے لیے ہو جاتا، لیکن نون کے اوپر زبر ہے، اس سے پہلے روٹ لیٹر پر سکون ہے، تو یہ فیمیل کے لیے پلورل ہوتا ہے، فیمیل کی جمع ہوتی ہے، وہ سب یاتینا، حمزہ تا یا آئیں، وہ سب آئیں، آئیں، دے، وہ اور سب مل کے ہو گیا دے، اور آئیں مطلب دے کے، دے کم، یا دے کمٹ، دے کمٹ، وہ سب آئیں یا وہ سب کریں، دے کمٹ، وہ سب آئیں یا وہ سب کریں، دے کمس، دے کم، کون؟ وہ عورتیں جن کو تم روکے رکھے ہو، ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اور لا نہیں تا تم واؤ سب عدلا روکو ہننا ان سب کو، لی تاکہ واو الف تم سب، تا تم واو الف سب، ہزا ہبا بھی لے لو، بی کو بازن باز کو، کچھ حصے کو، ما جو آتے عطا کیا تم نے، واؤ سب تم سب نے، ہننا ان کو، الا سوائے، ان کے یا وہ، نون سب عطایا آئیں، کس پر آ جائیں؟ بفاحشۃ مبینۃ، بی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے، بی کا ترجمہ حرف جر، بی کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ پر، آن، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں بی جو ہے نا حرف جر ہے، اس کا بہت فلیکسیبل ترجمہ ہوتا ہے، جیسا ہماری آیت میں ہمارے جملے میں پراپر سوٹ ہوگا ہم بی کا ترجمہ ویسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے؟ بی مطلب پر، کس پر؟ فاحشتن مبینتن، اب دیکھیں یہ جڑوا ورڈ دکھ رہے ہیں آپ کو، بی ہٹا دیجئے، فاحشتن مبینتن، سوری فاحشتن مبینتن، یہ دونوں جڑوا ورڈز ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ یہ دونوں دو زیر پر ختم ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہوں گے؟ دونوں اسم ہوں گے، دونوں ناؤن ہوں گے، دونوں گول تا پر ختم ہو رہے تو دونوں فیمیل ورڈز ہیں، ٹھیک ہے؟
दोनों फीमेल वर्ड्स हैं। और दूसरी बात ये जुड़वा है, तो ये क्या है, मौसूफ सिफत, नाउन एंड एडजेक्टिव। यानी एक लफ्ज है, एक इस्म है, और दूसरी उसकी क्या है, खूबी है। तो हम इसका तर्जुमा करते हैं। मौसूफ सिफत, पहले तो इसके रूट लेटर्स, फाहिशतन के फ, ह, शीन, फाहशा, फाहिशा। और फाहिशा वर्ड हमने पहले भी पढ़ा, ठीक है। मुबय्यनतिन, बा या नून इसके रूट लेटर हैं, बा या नून। फाहिशतन, फाहिशतिन का मीनिंग होता है बेहयाई। यानी किसकी बात हो रही है, जिना की बात हो रही है। बेहयाई के ताल्लुक से हमने पहले भी पढ़ लिया, बेहयाई, इमोरलिटी, ठीक है, इमोरलिटी, बेहयाई। मुबय्यना मतलब होता है खुली, क्लियर, ओपन। यानी उसकी बेहयाई बिल्कुल चर्चे हो गए, उसके आम हो गए। उसने, या तो नहीं चर्चे हुए तो तुमने खुद उसके विटनेस हो गए। तो उसने ऐसी बेहयाई की, या उसका मतलब निकाह में होने के बावजूद वो क्या है, किसी और से ताल्लुक में है, तो ये क्या है, खुली बेहयाई है। तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर वो खुली बेहयाई पर आ जाए, तो बात दूसरी है कि तुम उनको क्या करो, तुम उनको रोक सकते हो, यानी किस तरीके से कि वो अपना खुला लेके चली जाए, तो वो अलग पहलू है। लेकिन अगर वो कुछ नहीं कर रही, तो तुम जबरदस्ती उनको रोक कर और उनके मालों में से कुछ हड़प ना लो। जो तुमने मेहर दे दिया, जो कुछ भी दे दिया, अब तुम उसमें से कुछ भी वापस नहीं ले सकते। व और ला नहीं, ता तुम, वाव सब आदला, रोको हुन्ना उनको, उन सब औरतों को, ली ताके, ता तुम, ता तुम वावली सब, जहाबा भी, ले लो, ताकि तुम सब, जहाबाबी ले लो, बिबादिन, बाज को, कुछ हिस्से को, माँ जो आता ही अता किया, तुमने, वाव सब ने, तुम सब ने, हुन्ना उनको, इल्ला सिवाय, अनके, या वो नून सब, आती आए या करें, बी को, किसको, फाहिशतिन बेहयाई, मुबय्यनतिन खुली बेहयाई को। अब इंशाल्लाह हम इसका वो पढ़ लेंगे, आपको बता देंगे मीनिंग। आगे क्या आ रहा है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और अल्लाह ने हुक्म दिया, व और, एंड, हरफ अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। वाव यानी और, आशिरू, आशिरू हुन्ना दो वर्ड्स हैं। आशिरू फेले हुक्म अम्र है, हुक्म अम्र यानी कमांड है, ऑर्डर है, इम्पेरेटिव है, इम्पेरेटिव, कमांड, ऑर्डर। आइन, शीन, रा इसके रूट लेटर्स हैं, आइन, शीन, रा। अब यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है, तो वाव, वाव प्लूरल के लिए हो गया, जमा के लिए, वाव यानी तुम सब। अब यहाँ पर तुम के लिए ता तो लिखा हुआ नहीं है, तो कहाँ से आ गया तुम यूं आ गया कि ये ऑर्डर है, हुक्म है। तो जब भी ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, जो इंसान सामने मौजूद होता है उसी को हुक्म दिया जाता है। तो ता का मतलब, जो सॉरी जो तुम है, वो खुद ब खुद इसके अंदर वाव में आ जाएगा, तुम सब। आइन शीन रा, अशरा मतलब रहो, जिंदगी बसर करो, या रहो का तर्जुमा हम कर सकते हैं कि गुजर बसर करो। आशिरु, रहो या गुजर बसर करो, स्टे, लिव। गुजर बसर करो, रहो। व और, वाव तुम सब, आशिर आइन शीन रा, आशरा रहो, गुजर बसर करो, हुन्ना, हुन्ना फिर से आ गया अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल है,
अटैच प्रोनाउन है, एंड लिव विद देम। गुजर बसर करो किसके साथ? उनके साथ, उनके साथ। किनके साथ? उन औरतों के साथ, अपनी बीवियों के साथ। विद देम, उनके साथ रहो या गुजर बसर करो। बिल मारूफ, बी हरफ जर है, प्रपोजिशन है। बी मतलब से, विद, मारूफ, अल मारूफ, अल से शुरू हो रहा है तो ये इसम है, नाउन है। आरफा इसके रूट लेटर है, आइन रफा आरफा। मारूफ का मतलब होता है भले तरीके से, भलाई से, भले तरीके से, अच्छे तरीके से। विथ काइंडनेस, इन काइंडनेस। ठीक है, उनके साथ भले तरीके से रहो, अच्छे तरीके से रहो। इन, और वाओ तुम सब, आशिर अशरा रहो, गुजर बसर करो, हुन्ना उनके साथ, बी साथ, अलमारूफ भले तरीके से या भले तरीके के साथ, भले तरीके से। विथ, विथ काइंडनेस, नरमी के साथ, अच्छे तरीके से उनके साथ जिंदगी गुजर बसर करो। इन, फ इन, फ प्लस इन। फ क्या है? हरफ अतफ है, हरफे अतफ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फ के बहुत सारे तर्जुमे होते हैं, फिर होता है, तो होता है, पस होता है उर्दू में, इंग्लिश में सो होता है, देन आता है। ठीक है, सो आता है, देन आता है। तो यहाँ पर फिर और देन का तर्जुमा करते हैं हम। फिर, देन, फिर, इन, इन मतलब अगर, इफ। तो दोनों का क्या हो गया तर्जुमा? फिर अगर, देन इफ, देन इफ फिर अगर। इन, देन, इफ, फिर अगर, फिर अगर। करिहतुमुहुन्ना, करिहतुमु फेले माजी है, पास्ट टेंस है। काफ रहा, इसके रूट लेटर्स हैं। तुम का मतलब तुम होगा, वाव मतलब सब, तुम मतलब तुम, वाव मतलब सब, तुम सब। करहा, ना पसंद करो। देखें, जबरदस्ती क्या होती है? नापसंद चीज होती है ना। तो इसका कराहा का तर्जुमा नापसंदगी भी होता है। ठीक है, कराहत का तर्जुमा जबरदस्ती भी होता है। कराहत, करहन अभी जो वर्ड आया था पिछले उसमें पार्ट में, करहन जबरदस्ती, करहा बुरा लगना, करहा नापसंद होना, ये सब तर्जुमे आप कर सकते हैं। डिसलाइक करना, बुरा लगना, फोर्स करना। और जो चीज नापसंदीदगी उसमें शामिल है कि कोई कोई इंसान हमें फोर्स करेगा तो वो हमें पसंद होगा क्या? नहीं होगा। तो नापसंदीदगी, नापसंदीदा होना, और बुरा लगना, डिसलाइक करना, फोर्स करना, जबरदस्ती करना, ये सारे मीनिंग्स आ सकते हैं इसमें कराहा में। ठीक है, तो नापसंद होना, जबरदस्ती करना, बुरा लगना। फिर इन अगर, कराहा, कराहा बुरी लगे या नापसंद हो, नापसंद हो। तुम वाव सबको, अगर तुम सबको नापसंद हो। हुन्ना, हुन्ना फिर से आ गया अटैच प्रोनाउन, जमीरे मुत्तसिल है, बार बार आ रहा है। देखें हुन्ना, हुन्ना क्यों आ रहा है? ये बार बार, हम बार बार हुम पढ़ते थे ना मेल के लिए, हुन्ना आ रहा है फीमेल्स के लिए। ठीक है, यू डिसलाइक देम, हुन्ना मतलब उन सबको, अगर तुम नापसंद करो उन सबको।
ہماری پین نہیں چل رہی ہے. انہیں، ان سب کو. them. ٹھیک ہے. پھر ان اگر کراہا برا برا یعنی ڈس لائک کرو، ناپسند کرو تم واؤ سب ہننا ان کو، ان سب عورتوں کو. ایسا تو دین. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. یعنی تو، پھر. ایسا، آئین، سین، یا. اس کے روٹ لیٹرز ہیں آئین، سین، یا. ایسا کا مطلب کیا ہے؟ پرہیپس. ایسا، پرہیپس. ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے. ایسا کا مطلب ہوتا ہے ممکن ہے یا ہو سکتا ہے. تو ہو سکتا ہے. perhaps ہو سکتا ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے ان کے. that. ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ that کے. تک رہو. تک رہو. فعل ماضی ہے، سوری فعل مضارع ہے. امپرفیکٹ ٹینس ہے. تا یتان کا تا ہے، تا مطلب تم. کیوں تم؟ کیونکہ واو الف آ رہا ہے پلورل میل کے لیے. تم سب. کراہا، نا پسند کرو. یو all dislike. You all dislike. شیئن، شین، یا. حمزہ اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو اسم ہے، ناؤن ہے. شیئن مطلب کسی چیز کو. یو ڈس لائک سم تھنگ، چیز کو، سم تھنگ. یعنی اگر تمہیں بیوی میں کوئی بات بری لگ رہی ہے تو ہو سکتا ہے ان. پھر ایسا ممکن ہے یا ہو سکتا ہے ان کے تا تم واؤ سب کا رہا نا پسند کرو شیئن کوئی چیز، کچھ بھی. اور اینڈ. حرف عطف ہے، کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے. واو یعنی اور. یجعل. یجعل فعل مضارع ہے، امپرفیکٹ ٹینس ہے. یا وہ یتان کا یا ہے، یا مطلب وہ. جعل مطلب جین جی میں نے جعل مطلب بنایا، بنانا. بنایا ہو، رکھا ہو، رکھی ہو. میڈ، میک. ہی میک. اس نے بنایا ہو، اس نے رکھا ہو. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں ایک چیز نا پسند ہو. اور رکھ دے اللہ اس میں، بنا دے اللہ اس میں کیا. کیا بنا دے اللہ اس میں؟ اللہ. جعلہ ہے نا، جعلہ. جیم عین لام. جعلہ کا ترجمہ ہوتا ہے ٹو میک، بنانا. ٹھیک ہے. جعلہ کے بھی ترجمے جو ہے نا، روٹ لیٹر کے ترجمے جملے کے حساب سے بدلتا ہے. ٹھیک ہے. جعلہ کا ترجمہ کبھی کرنا بھی ہو جاتا ہے، کبھی رکھنا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹو میک کی جگہ ٹو مطلب رکھنا. یوں ہم کہہ سکتے ٹو پلیس. یوں بھی ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ. پلیس بھی کر سکتے ہیں ہم اس کا ترجمہ. پلیسڈ. کہ رکھ دی اللہ نے، کر دی اللہ نے، بنا دی اللہ نے. اور یا وہ جعلہ بنا دے اللہ. اللہ. اللہ مطلب اللہ اسم ہے، یہ ناؤن ہے. جتنے بھی نام ہوتے ہیں
کسی بھی چیز، کسی بھی شخصیت، کسی بھی شخص کا نام جو ہوگا وہ اسم ہوگا، ناؤن ہوگا. اللہ مطلب اللہ. الف لام ہا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. اللہ نے بنا دی ہو فی ہی. فی پلس ہی دو ورڈز ہیں. فی حرف جر ہے، پریپوزیشن ہے. فی کا ترجمہ ہوگا میں، اردو میں اور انگلش میں ان. اور ہی کیا ہے؟ یہ ہو ہے اور ہی دونوں ایک ہی بات ہوتی ہے. یا تو ہو کہیں یا ہی کہیں، ایک ہی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے؟ اٹیچ پروناؤن ہے. سوری، اٹیچ پروناؤن ہے. ضمیر متصل ہے. ہو مطلب اس. ان اٹ، اس میں اللہ نے بنا دی ہو. کیا بنا دی ہو؟ خیرن، خیر، بھلائی، اچھائی. خیر، بھلائی، اچھائی، گڈنس. گڈ کیا ہے؟ دو زبر ہے اس کے ورڈ کے آخر میں، تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. خو یا را اس کے روٹ لیٹرز ہیں. خیر مطلب خیر، بہتری، بھلائی. کثیرن، کاف سا را اس کے روٹ لیٹر ہیں، دو زبر پر ختم ہو رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ اسم ہو جائے گا، ناؤن ہو جائے گا. دو زبر پر ختم ہو رہا ہے تو یہ اسم ہے، ناؤن ہے. اور کثیر ہے، کثرت یعنی بہت سی، کثرت سے، بہت ساری. موسٹ، مور. یہ ہم کہہ سکتے ہیں مچ، مچ گڈ، بہت ساری خیر. اب یہ آپ دیکھیں گے خیرن کثیرن کیا ہے؟ ملتے جلتے ورڈ ہے، جڑوا ہے، تو یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. یعنی یہ ناؤن ہے، یہ ایڈجیکٹو ہے، یہ اسم ہے، اور یہ اس کی کوالٹی، خوبی ہے. تو خوبی ہمیشہ پہلے پڑھی جاتی ہے اردو اور انگلش میں، اور ورڈ کو بعد میں پڑھا جاتا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ بہت سی خیر. پہلے اس کو پڑھیں گے بہت سی، پھر اس کو پڑھیں گے خیر. بہت سی بھلائی. مچ گڈ. مچ گڈ، آپ گڈ مچ نہیں کہیں گے، گڈ مچ نہیں کہتے نا، مچ گڈ، موسٹ گڈ، مور گڈ. یا ہم کہیں گے بہت سی بھلائی. بھلائی بہت سی نہیں، الٹا ہو جائے گا. بہت سی بھلائی، بہت سی خیر، بہت سی خیر. ٹھیک ہے. ہاں بالکل. وہ اور واؤ تم سب عاشر رہو، گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بھی ساتھ، المعروف بھلے، بھلے طریقے سے، یا بھلائی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ. وہ اور واؤ تم سب عاشرہ گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بھی سے، المعروف بھلے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ. پھر ان اگر کا رہا برائی یعنی ناپسند کرو، تم واؤ سب، تم سب اگر ناپسند کرو، ہننا ان کو، پھر ایسا ہو سکتا ہے، ان کے تا تم واؤ الف سب کا رہا ناپسند کرو، شیء ان ایک چیز، و اور یا وہ جعلا بنا دے، اللہ اللہ، فی میں ہو اس میں، فی ہی اس میں، خیرن بہتری، بھلائی، کثیرن بہت سی بھلائی. تو اللہ نے کیا کہا کہ تم ایک چیز کسی عورت کی، اپنی بیوی کی ایک چیز کو ناپسند کرتے ہو، تو ہو سکتا ہے اس کی وہ تمہیں کسی بات کی وجہ سے ناپسند ہو، لیکن اس کے ذریعے سے جو تمہیں فائدے ہو رہے ہیں، اور جو تمہاری جو باتیں اس کے اندر ایسی بھی ہیں جو تمہیں پسند ہوں گی، تو تم اس پر فوکس کرو جو تمہیں پسند ہے. جو نہیں پسند ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ نے اس میں بہت سی خیر رکھی ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا نا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے، تو کیا ہوا کہ ایک شخص تھا اور وہ کمپلین کرنے آ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے مجھ سے بہت بدتمیزی اور زبان درازی کرتی ہے. تو کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک وہ پہنچا. اب اس نے دیکھا کہ اس نے آوازیں سنی کہ ان کی بیوی بھی جو تھی وہ بھی ان سے چلا چلا کے باتیں کر رہی تھی، مطلب وہ بھی کچھ نہ کچھ کمپلینٹس کر رہی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو وہ کیا کر گئے؟ دروازہ نوک تو کیا لیکن لوٹ گئے، واپس چلے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا اور کہا کہ کیا بات ہے، تم کس غرض سے آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایسے ہے، میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ایسے بات کرتی ہے اور بہت ساری کمپلینٹ کرتی ہے، شکوے شکایتیں یہی لگا رہتا ہے.
تو میں نے تو دیکھا کہ آپ کے گھر کا بھی وہی حال ہے، تو اس لیے میں لوٹ گیا۔ تو کہا کہ اس چیز پہ فوکس مت کرو، یہ دیکھو کہ تمہیں اپنی بیوی سے فائدے کتنے ہیں۔ اگر وہ تمہارے بچوں کو سنبھالتی ہے، تمہارے لیے کام آتی ہے، تمہاری خدمت کرتی ہے، تمہارے لیے کھانا پکاتی ہے، اگر تم اس کے فائدے گننے جاؤ گے تو کتنے سارے ہیں۔ اور وہ تمہاری اولاد کی ماں ہے، ان کی تربیت کر رہی ہے، ان کو دیکھ بھال کرتی ہے۔ تم اگر اس کے فائدے گنو گے تو یہ چیز جو ہے وہ اس کو اگنور کر دو۔ یعنی اگر تمہیں کوئی برائی دکھائی دے رہی ہے اپنی بیوی میں، وہ برائی بے حیائی اور زنا اور اس کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پر۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی پیٹی چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، اس کو کیا کر دو؟ اگنور کر دو۔ ٹھیک ہے؟ بہت بڑی باتوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تمہیں ناپسند ہوتی ہیں، تو ان کو کیا کرو؟ یہ تو بار بار اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے، یہ تو بار بار منہ پھلا لیتی ہے، اس کو تو بار بار منانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ہر جگہ پر، ہر شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رکھو۔ ہاں، اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہو تو تم کیا کرو؟ ان کی ان چیزوں پر غور کرو کہ اللہ نے اس میں تمہارے لیے کتنی خیر اور بھلائی رکھ دی ہو سکتا ہے وہ بہت دیندار ہو، تمہیں اس کو وہ تمہیں خوبصورت نہیں لگتی ہو، تمہیں اچھی نہیں لگتی ہو، دل سے نہیں بھاتی ہو، لیکن اس کا دین تمہاری نسلوں کو سدھار دے گا، تمہیں دین پر لے کر آ جائے گا، تمہیں نمازی بنا دے گا، تمہاری اولاد کو نمازی پرہیزگار بنا دے گا۔ تو ان چیزوں پر فوکس کرو، ٹھیک ہے؟ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورتیں کیا کرنے لگے؟ زبان درازی اور بدتمیزیاں کرنے لگے۔ یہاں پر بتانے کا یہ مقصد ہے، مردوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر یہاں پر ترغیب دی ہے کہ عورتوں کی کچھ چھوٹی چھوٹی باتوں کو کیا کیا کرو؟ اگنور کر دیا کرو، کیونکہ اس سے تمہیں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ جو بڑے بڑے فائدوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ مطلب اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات، دیکھیں پہلے بھی آ چکی ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز جس کو تم برا سمجھ رہے ہو اس میں اللہ نے تمہیں بہت سی بھلائی رکھ دی ہو، اور ایک چیز جس کو تم بہت اچھا سمجھ رہے ہو اس میں اللہ نے تمہارے لیے کوئی بھی خیر نہیں رکھی ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا کہ ایک چیز جو تمہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہو؟ تمہارے لیے خیر نہ ہو، اور ایک چیز جو تمہیں نہیں پسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ نے اس میں بہت سی خیر رکھ دی ہو۔ تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو کیا کرو؟ خاص طور پر مرائٹل لائف میں کیا ہوتا ہے کہ شیطان تو لگا ہی رہتا ہے نا اس چیز کے پیچھے۔ تو ہم عورتوں کو بھی چاہیے کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، ان کو شوہروں کی جو ہوتی ہیں، جیسے مردوں کے لیے نصیحت اور ہدایت نہیں ہے، عورتوں کے، کیونکہ ہم تو خاص طور پر یہاں پر فیمیلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جو شوہروں کی ہوتی ہیں ان کو کیا کر دینا چاہیے؟ اگنور کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں، باہر جاتے ہیں، لوگوں کی 10 باتیں سن کر ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، گھر کو چلاتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں ہم گھر میں بیٹھے ہیں تو یہ کام کر لیا، ہم نے بہت کام کیا آج، بہت کام کیا، لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارے جو شوہر باہر کے کتنی ساری مشکلات کو جھیل کر ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اس ذمہ داریوں کو کیا کرتے ہیں؟ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو باہر نکل کر انسان جب جاتا ہے تب اس کو پتا چلتا ہے کہ کتنی مشکلات سے وہ جو آتا ہے ہم تک رزق پہنچتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو کیا کیا کریں؟ درگزر کیا کریں، اور ان کے اوپر اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ اٹھا نہ سکے، مطلب مال کا اور ایکسپینڈیچرز کا اتنا بوجھ نہ ڈالیں کہ وہ اس چیز کو اٹھا نہ سکے، ہے نا؟ تو دونوں کے لیے ہی یہ ضروری ہے، کیونکہ کمپرومائز اور سیکریفائزز سے ہی کیا ہو سکتی ہے؟ لائف سموتھ ہو سکتی ہے۔ جب جتنی زیادہ قربانیاں دی جائیں گی اتنی زیادہ محبت اور بھلائی ایک دوسرے میں پیدا ہو جائے گی، ہے نا؟ انشاءاللہ۔ چلے انشاءاللہ ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اس آیت کو مکمل ترجمہ کر کے۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایوہا، غور سے دیکھیں سارے الفاظ کو۔ یا ایوہا، اے الذین، وہ لوگ جو، واو الف وہ سب، امنا ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا نہیں، تا
اللہ نہیں، یا وہ حلہ حلال ہے، لا لیے کم تمہارے لیے، ان کے تا تم واو الف سب ورثہ وارث بن بیٹھو، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی، وہ اور لا نہیں، تا تم واو سب عدلا روکو ہننا ان سب کو، لی تاکہ، تا تم واو الف سب ذہبا تاکہ تم سب ذہبا بھی لے لو، بی کو بازن کچھ حصے کو یا بعض حصے کو، ماں جو آتے عطا کیا تم سب نے جو عطا کیا یا دیا ہننا ان سب کو، اللہ سوائے ان کے یا وہ نہ سب آتی آئیں یا کریں، بی کو فاحشتن بے حیائی کو، مبینتن کھلی بے حیائی کو کریں، یا کھلی بے حیائی پر آ جائیں تو پھر ان سے ان سوائے، یہ ایکسیپشن ہے، اللہ سوائے ان کے یا وہ نون سب آتی آئیں بی پر، الفاحشتہ بے حیائی، مبینت کھلی بے حیائی پر، و اور عاشرو واؤ تم سب عاشرہ گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بی وتھ یا ان، بالمعروف بھلے طریقے سے، بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ رہو، بھلے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، اور واؤ تم سب عاشرہ گزر بسر کرو، ہننا ان کے ساتھ، بالمعروف بی سے، المعروف بھلے طریقے سے، پھر ان اگر کرہ تم کرا ناپسند کرو، تم واؤ سب تم سب ناپسند کرو، ہننا ان کو، پھر آسا ممکن ہے، ان کے تا تم واؤ سب کا رہا ناپسند کرو، شیئن ایک چیز کو، وہ اور یا وہ جعلا بنا دے، اللہ فی میں ہی اس میں، یا رکھ دے اللہ یا بنا دے اللہ فی ہی اس میں، خیرن بہتری بھلائی، کثیرن بہت سی بھلائی، بہت سی خیر۔ دوبارہ سے دیکھیے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں وہ حلال ہے تمہارے لیے کہ تم سب وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی، اور نہ ہی تم سب روکو ان سب کو، تاکہ تم سب ذہبہ بھی لے لو کچھ حصہ جو تم سب نے دیا ہے ان کو، یعنی مہر، سوائے یہ کہ وہ سب آئے کھلی بے حیائی پر، اور اور تم سب رہو گزر بسر کرو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، پھر اگر ناپسند ہو تم سب کو وہ عورتیں، تو ممکن ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز، اور وہ بنا دے یا رکھ دے اللہ اس میں بہت سی خیر، بہت سی بھلائی۔ اب دیکھیں ہم سرسری پڑھ رہے ہیں پورا جملہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ تم سب وارث بن بیٹھو عورتوں کے زبردستی، اور نہ ہی تم سب روکے رکھو ان کو، تاکہ تم سب لے لو کچھ حصہ جو تم سب نے دیا ہے ان کو، سوائے یہ کہ وہ سب آ جائیں کھلی بے حیائی پر، اور تم سب رہو ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، بھلائی کے ساتھ، پھر اگر تم سب ناپسند کرو ان کو، تو ممکن ہے یا ہو سکتا ہے کہ تم سب ناپسند کرو ایک چیز، اور وہ رکھ دے اللہ اس میں بہت سی خیر، بہت سی بھلائی۔ ٹھیک ہے، ایک مرتبہ اس کا ہم وہ پڑھ لیتے ہیں ترجمہ، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ، جسٹ اے مومنٹ۔ پہلی بات جو ہے اس کے بارے میں کیا کہا کہ تم پر عورتوں کا وارث بن بیٹھنا حلال نہیں ہے، تو اس میں کیا کہا گیا کہ عورتوں کا وارث بننا کیا ہوتا ہے؟ اسلام سے پہلے عورت پر ایک ظلم بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کے بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، یہاں تک کہ سوتیلا بیٹا تک مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے، اور ساری عمر یوں ہی رہنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کی ان تمام طریقوں سے منع کر دیا، نہ تم ان کے زبردستی وارث اس لیے بنو کہ کسی سے بھی نکاح کر دو،
نہ تم زبردستی وارث اس لیے بنو کہ کسی سے بھی نکاح نہ کرنے دو، یعنی شوہر کے مرنے کے بعد وہ آزاد ہیں، وہ جس سے چاہے نکاح کریں ان کی مرضی سے، اللہ نے ان کو اجازت دی ہے، اور اگر وہ نہ چاہے نکاح کرنا تو زبردستی تم ان سے نکاح نہیں، ان کو زبردستی نکاح نہیں کروا سکتے۔ تو ساری صورتیں اللہ نے منع کر دی۔ پھر اللہ نے کیا کہا، ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو پسند نہ ہو، یعنی بیوی اگر پسند نہیں تھی شوہر کو، اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو خود اس کو طلاق نہیں دیتا تھا، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر جو شوہر نے اسے دیا ہوتا وہ خود واپس کر کے اس سے کھلا لے لے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا، یعنی جو دوسری بات آئی ہے، کیا بات ہے کہ نہ رو کے رکھو جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لینے کے لیے، یعنی تم ان کو زبردستی رو کے رکھ رہے ہو، ان پہ ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، کیوں رو کے رکھا ہے؟ طلاق نہیں دے رہے ہو، نہیں پسند ہے تم کو تو چھوڑ دو، اس کو طلاق دے دو۔ نہیں، ہم رو کے رکھیں گے تاکہ وہ خود طلاق مانگے، خود کھلا مانگے، اور اس کو اتنا پریشان کریں گے کہ جب وہ کھلا مانگے گی تو ہمیں مہر بھی واپس نہیں دینا پڑے گا۔ پھر آگے کیا بات آتی ہے، ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کرے۔ تو کھلی برائی اور بے حیائی میں کیا آتا ہے؟ کھلی برائی سے مراد بدکاری اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس کرے، کھلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر وہ بے حیائی کرتی ہے، برائی کرتی ہے، بدکاری کرتی ہے، اس صورت میں اگر وہ اس کو مطلب اس طریقے سے رکھ رہا ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہے، تو وہ خود کیا کرے گی؟ کھلا لے گی، اور پھر حق مہر واپس نہیں ہوگا۔ اس صورت میں الگ بات ہے کہ اگر وہ بدکاری کرتی ہے۔ پھر آگے کیا آتا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو گو، تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی کر دے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے، ان عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد یعنی شوہر مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، یعنی کوئی بھی شوہر اپنے دل میں اپنی بیوی کا بغض نہ پالے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے پسند ہے تو اس کی دوسری عادت بھی اسے پسندیدہ ہوگی، ایک پسند نہیں ہے تو دوسری پسند ہوگی۔ عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے یہ چیز مت کرو۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔ یعنی جب مرد اس طریقے کے ظلم کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے جو احکامات ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ بدنام ہو جاتے ہیں۔ جب ظلم و ستم کے ذریعے سے عورت کو طلاق دیا جاتا ہے یا ان کا مال حق مہر چھین لیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسلام کے قوانین بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ بدنام ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ مردوں، مطلب جو بہت فیمنسٹ ہوتے ہیں، کہ مردوں کو ہی کیوں حق دے دیا ہے طلاق کا، عورتوں کو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو عورتیں کیا ہوتی ہیں؟ ایموشنل ہوتی ہیں، ریشنل نہیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمیشہ جذبات سے سوچتی ہیں، دل سے سوچتی ہیں، دماغ سے نہیں سوچتی ہیں۔ اگر ایسا ہوتا عورتوں کو حق دے دیا گیا ہوتا طلاق کا تو ہر دوسرے دن طلاق ہو جاتی، اور کوئی شادی شدہ بچتا ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی ایموشنلی ہم ویک ہوتے ہیں، جیسے ہی ہمارے جذبات کمزور پڑتے ہیں، شیطان حاوی ہو جاتا ہے، اور پہلا خیال کیا آتا ہے؟ پہلا خیال عورت کو یہی آتا ہے کہ کاش ہم الگ ہو جائیں، ہے نا؟ یہی خیال ڈالتا ہے شیطان سب سے پہلے۔ اور ایسا اگر خیال آنے لگتا اور روز یہ باتیں ہوتی رہتی تو کیا ہوتا؟ اسی جذبات میں بہہ کر طلاقیں ہوتی رہتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو کیا حق دینا ہے، کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں پر کوئی اللہ نے ظلم نہیں کیا عورتوں پر کہ ان کو طلاق کا حق نہیں دیا۔
اگر طلاق کا حق دے دیا ہوتا تو یقین جانے کے بہت سارے کیسز جو ہوتے صرف طلاق ہی کے ہو رہے ہوتے، کیونکہ ہر چھوٹی بڑی لڑائی کے بعد کیا ہو جاتی، طلاق ہو جاتی، اگر عورتوں کے ہاتھ میں یہ رائٹ ہوتا تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ نے دیکھے پہلے تو اللہ نے یہی حکم دیا نا کہ ان کے ساتھ بھلے طریقے سے گزر بسر کرو، کن کو کہا، مردوں کو کہا، بار بار جو احکامات آ رہے ہیں کن کے لیے آ رہے ہیں، مردوں کے لیے آ رہے ہیں، بار بار تقوی کی بات آتی ہے کہ اللہ سے ڈر کر رہو، تم ان کے قوام ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان کے کیا بن کے بیٹھ گئے ہو، تم ان کے سردار یا تم ان کے بادشاہ بن کے بیٹھ گئے ہو۔ قوام کا مطلب ہے کہ تم پر بہت ساری ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی، ان کے نان نفقے کی، ان کے خرچ کی، ان کے گزر بسر کی، ان کے رہنے کی، ان کو پالنے کی، ان کے کپڑے کی، ان کے کھانے کی، سب چیز کی ذمہ داری تم مردوں پر ڈال دی۔ تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ قوام تو ایک بہت بڑا ٹیگ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت بڑا درجہ دے دیا گیا، ان کو ہم سے بڑا بنا دیا گیا، نہیں، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈال دی کہ اگر عورت پر وہ ذمہ داری ڈال دی جاتی تو جانے کیا ہو جاتا۔ دیکھیں عورت پر اگر نان نفقے کی اور مال کمانے کی، اور ہم تو کیا کرتے ہیں، اگر شوہر کو ایک پیسہ بھی اگر دیتے ہیں تو اس کو بھی کیا کرتے ہیں، ادھاری میں کاؤنٹ کرتے ہیں نا، کیا میں نے آپ کو کیا دیا ہے، ہم نے آپ کو قرض دیا ہوا ہے۔ اب شوہر بھی اگر اسی طرح کہنے لگے کہ میں نے تم کو قرض دیا ہوا ہے یہ جو مال ہے، تو کیا ہوگا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر شوہر نے ہی وہ پیسہ لا کے دیا، اب وہ اسی پیسے میں سے کچھ پیسہ جبکہ اسی نے کمایا ہے، وہی ہمیں پاکٹ منی دیتے ہیں، اور اس میں سے وہ کچھ مانگ لیتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ بعد میں لوٹا دینا، یہ بعد میں لوٹا دینا۔ کبھی شوہر نے ایسا کہا کہ یہ بعد میں لوٹا دینا، یہ میں آج تمہیں دے رہا ہوں، یا آج میں نے کھلا دیا اس کو، اب اس کو پورا کر دینا، کل مجھے اس کے بدلے کھلا دینا، نہیں، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے۔ اور مردوں کو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کو رائٹس دیے ہیں، عورتوں کو گھر کے تربیت اور اولاد کو پالنے کی ذمہ داری دی، اور مردوں کے اوپر وہ ذمہ داری ڈالی کہ وہ مال کمائے اور عورت اور بچوں کو وہ پالے۔ تو یہ جو ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی ہیں، اب معاشرہ اس کو بدلتا جا رہا ہے، اس کو تبدیل کر رہا ہے، تو اس سے کیا ہو رہا ہے، گھر میں فتنے پھیل رہے ہیں، فساد پھیل رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے قانون سے، اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے رولز اور ریگولیشن سے جب ہم انحراف کرتے ہیں، جب ڈائریکشن چینج کرتے ہیں، ادھر ادھر ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے، پھر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، تب لڑائیاں ہوتی ہیں، تب جھگڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں کوئی جس گھر میں عورت گھر پال رہی ہوتی ہے نا، جو جاب کر رہی ہوتی ہے، وہاں روز جھگڑے ہوتے ہیں کہ آج میں نے اتنا کھلا دیا، آج میں نے اتنا کر دیا، میں نے اتنا کر دیا، لیکن مرد کبھی بھی خرچ کر کے بتاتا نہیں ہے کہ میں نے اتنا تم پر خرچ کر دیا یا اتنا کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم جو زیادہ دیے ہیں نا، وہ مردوں کے اوپر دیے کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے رہو، کیوں؟ کیونکہ پتا ہے کہ عورتیں ایموشنلی اپنے معاملات طے کرتی ہیں، وہ جذبات سے سوچتی ہیں، تو تم ریشنلی، تم اپنے لاجک اور عقل کے ذریعے سے تم کیا کرو، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی گزر بسر کرو۔ ہاں اگر تمہیں ان کی کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں ناپسند ہو تو ان کی ان باتوں پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں ان کے ذریعے سے کتنی بھلائیاں عطا کی ہیں، تمہیں ان کے ذریعے سے اولاد عطا کی گئی، تم ان عورتوں کے ذریعے سے باپ کے درجے پہ، مرتبے پہ فائز ہوئے ہو، تم ان کی قربانیوں کی وجہ سے تم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو وہ درجہ دیا کہ تم باپ بنے، ہے نا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے، ایک عورت نے تمہارے لیے گھر چھوڑا ہے، وہ تمہاری خدمت کے لیے گھر پر آئی ہے، تو اتنے بڑے بڑے جو احسانات ہیں اس کو یاد رکھو، اور چھوٹی چھوٹی پیٹی جو باتیں ہیں ان کو کیا کر دو، اگنور کر دو۔ ہمیں بھی یہی سوچنا ہے اور ان کو بھی یہی سوچنا ہے، تاکہ خوشگوار زندگی انشاءاللہ ہم لوگ بسر کر سکیں۔ الحمدللہ یہ ہماری آیت مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔